سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے سیالکوٹ کا حالیہ واقعہ اور اس کی اصل حقیقت اور اسلامی نقطہ نظر۔ تو یہ بات پہلے سمجھ لیں کہ وہ واقعہ تھا کیا۔ واقعہ صرف اتنا تھا کہ اس فیکٹری کے اندر کسی غیر ملکی لوگوں کا دورہ تھا، تو اس کی ایک مشینری پر کوئی مذہبی پوسٹر لگا ہوا تھا، کوئی اسٹیکر وغیرہ جس طرح عام طور پہ لگے ہوتے ہیں۔ تو اس مینیجر نے کہا کہ یہ اسٹیکر ہٹا دیا جائے۔ تو وہاں پر جو مزدور طبقہ جو وہاں فیکٹری میں کام کرنے والے تھے، انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ اسے نہیں ہٹانا چاہیے۔ تو اس مینیجر نے ہٹا دیا۔ اس پر وہ مشتعل ہو گئے لوگ اور انہوں نے اس کو مارا اور حتیٰ کہ قتل ہی کر دیا۔ یہ تو ہے بنیادی حقیقت۔ دوسری بات کہ یہ کام اسلامی نقطہ نظر سے کیسا ہے، تو اس کے اندر چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ضروری پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلا یہ کہ اسلامی شرعی لحاظ سے کوئی بھی جتنا بڑا جرم ہوتا ہے، سنگین جرم ہوتا ہے، اس کی تحقیقات بھی اتنی ہی باریک بینی سے ہوتی ہیں۔ مثلا زنا کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر دیکھیں کہ عام حالات کے اندر اسلام شرعی لحاظ سے 2 گواہ ہوتے ہیں، لیکن زنا کے معاملے میں اسلام کہتا ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، اور پھر اس کے اندر بہت ہی باریکی سے تحقیقات ہوتی ہیں۔ تو شرعی لحاظ سے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنا معاملہ سنگین ہے، اس کی تحقیقات بھی اتنی ہی باریک بینی سے ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ شریعت میں سزا دینا وہ خلیفہ اور بادشاہ وقت کا کام ہے۔ ہر فرد قانون کو ہاتھ میں لے کر قانون کو کھلونا نہ بنائے۔ ہر فرد اگر سزا دینے لگ جائے گا اور اپنا بدلہ لینے لگ جائے گا یا سزا جاری کرنے لگ جائے گا، تو ملک کے اندر افراتفری اور ملک کا امن برباد ہوگا۔ تو شرعی لحاظ سے یہ دونوں کام غلط ہوئے۔ ایک تو تحقیقات نہیں کی گئی، دوسرا جو معاملہ غلط ہوا کہ انفرادی طور پر اس سزا کو جاری کیا گیا، جبکہ وقت کے حکمرانوں کے سپرد اس معاملے کو کرنا چاہیے تھا۔ تیسری بات جو شرعی لحاظ سے اس سے بھی عام ہے کہ اقلیتوں کا حقوق کا تحفظ شریعت کے اندر لازمی ہے۔ یعنی جو لوگ معاہدے کے تحت ویزا لے کر اس ملک میں بسے ہوئے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں۔ ایک آپ کو بہت ہی عام حدیث سنا دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص معاہدے کے تحت مسلمانوں کے درمیان رہ رہا ہے، ان کے ملک کے اندر، اگر کسی مسلمان نے اس کافر پر، غیر مذہب پر ظلم کیا یا اس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالا یا اس سے کوئی چیز چھینی، تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اس کے حق میں، اور جس نے اس پر مسلمان نے ظلم کیا ہے، میں اس کے خلاف اس کی وکالت کروں گا اور اس کا کیس اللہ کی عدالت میں پیش کروں گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ساتھ ہوں گے جس کے اوپر مسلمان نے ظلم کیا ہے، اور مسلمان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں کھڑے ہوں گے جو مظلوم ہے۔ تو اقلیتوں کا حقوق کا تحفظ کرنا دین میں ایک لازمی جزو ہے، جس کو ہم نے پامال کر دیا۔ چوتھی جو اس میں سب سے اہم بات ہے کہ بعض لوگ اس واقعے کو مذہب سے جوڑ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ مذہب سے پہلے کہ اس واقعے کے اندر نہ کوئی مولوی تھا، نہ عالم تھا، نہ حافظ تھا۔ ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ ہر واقعے کو جس سے منفی اثر پہنچتا ہو، معاشرے میں نفرت اس میں پائی جاتی ہو، تو اس کو اسلام سے ہر چیز کو جوڑ دینا، یہ اپنے ہی اسلام کی توہین مسلمان کر رہے ہیں۔ آپ فیس بک پہ اسی طریقے سے دیگر پیجز پہ دیکھیں گے، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر مولویوں کو اس بارے میں لتاڑ دیا ہے، جبکہ اس سے کچھ 2 سال پہلے ہی لاہور کے اندر کرسچن جلوس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ دیگر ممالک کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، اور امریکہ اور اسی طریقے سے دیگر ممالک کے اندر کئی جگہ پر مسلمانوں کو عام
جو زندگی گزار رہے تھے انہیں قتل کیا گیا۔ تو اس وقت کسی نے یہاں حضرت نے اٹھ کر یہ بات نہیں کی کہ بھئی یہ عیسائی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، کسی نے نہیں کہا۔ لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے اسلامی ممالک کے اندر کوئی ایک آدھا واقعہ اگر رونما ہوتا ہے تو یہی حضرات جو ہے نا بڑھ چڑھ کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مذہب کے ساتھ ہر چیز کو نہ جوڑیں، مہربانی کریں۔ یہ لوگ غیر تعلیم یافتہ جن کو یعنی اسلام کی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، ظاہری بات ہے ایسے کام جو ہے نا دین سے آری لوگ ہی کر سکتے ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والا ایسا کام نہیں کر سکتا۔ چوتھی کے بعد جو ہے نا پانچویں جو بات ہے اس کے اندر سب سے اہم بات ہے، اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ہماری قومی لحاظ سے، ہم ملکی لحاظ سے اس ایک واقعے سے سبق سیکھتے ہیں، اور وہ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ لوگوں نے اب عوامی اور ملکی اداروں پر جو ہے اعتماد ختم کر دیا ہے۔ یعنی لوگ پہلے کوئی واقعہ ہوتا تھا، چوری ہوتی تھی، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تھا تو مان لے کہ امام صاحب آتے تھے، لوگ جمع ہوتے تھے، پولیس کو بلایا جاتا تھا، اور یہ عجیب واقعہ دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے کسی بات کا انتظار نہیں کیا اور جو ہے نا اس آدمی کو قتل کر دیا، مار دیا اور سڑک پہ لا کر اس کو جلا دیا۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ جو ہے ہمارے جو ہے نا قومی ادارے ہیں وہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ تو براہ کرم قومی ادارے بھی، عوام بھی اس چیز کو سوچے اور لوگوں کے اعتماد کو ضائع نہ کرے، لوگوں کے اعتماد کو جیتے، اور مذہب کے لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی جرم ہو اس پر ریاست فوراً ایکشن لے تاکہ لوگ ریاست پر اعتماد کر سکیں۔ تو یہ چار چیزیں ضروری تھی، میں نے کہا آج اس کے اوپر اسلامی نقطہ نظر بھی بیان کر دیا جائے اور اس واقعے سے ملنے والے سبق کو بھی ہم اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ عوام جو ہے اب اداروں پر اعتماد کرنا چھوڑ رہی ہے اور خود فیصلے کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ہر معاملے میں یہی کام عوام نے شروع کر دیا تو ہماری ملک کی امن کو آگ لگ جائے گی، نہ ہم اسلام باقی رہے گا، نہ اسلام پہ بننے والا پاکستان باقی رہے گا۔ ایک تو عوام الناس سے گزارش ہے کہ حوصلے سے کام لیا کریں، کوئی بھی ایسا ایشو ہے اس میں تحقیقات کر لیجئے پہلے کہ اصل واقعہ کیا ہے، بالکل آ رہی ہے۔ اس لیے جو ہے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پاکستان کی حفاظت بھی کرے، پاکستان کے اداروں کی بھی حفاظت کرے، اور ملک پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے اس مقصد کی بھی حفاظت کرے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔